جو حج کی فرضیت ہے، کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ اعلان فرمائے، پھر آپ نے اعلان کیا اور پھر روئے زمین پر یعنی تمام مخلوقات پر یہ آواز پہنچی، یہ صدائے ابراہیمی پہنچی، اور پھر میں نے کہا کہ جتنے روایات میں ہے کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے در پر حاضر ہی ہوگی، اور میں نے یہ بھی کہا کہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا شمار ان میں کیا ہو کہ جنہوں نے بار بار لبیک کہا ہو۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین ہم نے جو حج کی فرضیت کے بارے میں آیات کریمہ بھی اور اس کے ساتھ احادیث کریمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب ذرا سا تاریخ حج یا اصلاحات حج پر بات ہو جائے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک بیت یعنی گھر اتاروں گا جس کا طواف کیا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی۔ طوفان نوح کے زمانے میں اس بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا۔ اچھا، انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام اس کا حج کرتے، نشاندہی ہو جاتی کہ اس مقام پر آ کر حج کیا جائے، لیکن بیت اللہ موجود نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر مطلع کیا گیا، اور پھر قرآن کی یہ آیت بھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ تمام آیات کریمہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو ناظرین امام ابن حمام لکھتے ہیں کہ یہ آیت 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ اس میں اختلاف ہے کہ 5، 6 یا 9 سنہ ہجری میں یا 8 سنہ ہجری میں یہ نازل ہوئی۔ فتح مکہ کے سال حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو حج کروایا۔ 9 سنہ ہجری میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کروایا، اور 10 سنہ ہجری میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے حج فرمایا، اور یہ آپ کا پہلا اور آپ کی حیات طیبہ کا آخری حج تھا۔ ناظرین خانہ کعبہ میں جو ہے وہ 360 بت تھے، 360 بت تھے، اور جب فتح مکہ ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے مقدس کاندھوں پر، کیونکہ اس وقت آپ کا حکم یہ تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام کے وجود اقدس میں تو قرآن اور کیا کچھ ہے، اور وحی الہی کا جو ہے وہ ایک بار ساری چیزیں، تو آقا علیہ السلام نے مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم میرے کاندھوں پر کھڑے ہو کر یہ بتوں کو توڑ دو۔ تو مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کو جو ہے وہ فرمایا، اس حکم کو پورا کیا، اور 360 بتوں کو خانہ کعبہ میں توڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، جس طرح ہم نے پہلے بتایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، یہ وہ اعلان تھا کہ اس وقت ناظرین یوں سمجھ لیں کہ وہاں کوئی انسان وغیرہ نہیں تھے، لیکن جب اعلان کیا نا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ تو کہا کہ یہ کیسے آئیں گے؟ تو فرمایا، قرآن نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، تم دیکھو گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے کونوں سے لوگ اس کوئی سواری پر آئے گا، کوئی پیدل آئے گا، اور یہاں پر آ کر حج کرے گا۔ تو ناظرین یہ تو ایک حج کی مختصر تاریخ تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ زمانہ جاہلیت میں اب اصلاحات پر آ جاتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو ناظرین صورتیں تھیں طواف کی، یہ سارے معاملات تھے، تو اس پر انشاءاللہ ہمیں بات کرنی ہے اور ہم بات کریں گے بھی، کیونکہ حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ موضوع بھی ہے کہ پہلے کیسے طواف ہوتا تھا، کس طریقے سے وہ مشرکین طواف کیا کرتے تھے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں کیا اصلاحات فرمائیں۔ تو ناظرین یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا زمانہ جاہلیت میں کیا تھا، پھر کیا ہوا، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔